اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو انہی فضاؤں میں ہم چل کے نکلے ہیں، اور آج جو حکومت ہم پر آئی ہے اس پہ بھی ہمارے دیندار طبقہ، علماء کرام، اللہ 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 جس خوش فہمی کا شکار تھا، لیکن آج ان کے اصل مقاصد تک قرب پہنچ رہا ہے. کتنی بڑی فضا ملک میں بنائی گئی، فاٹا کا انضمام، فاٹا کا انضمام، فاٹا کا انضمام. آئیں گا تو 125 سال کا پرانا فرسودہ نظام، FCR، ظلم، جبر، انگریز کا قانون. بابا وہاں پر تو 35 کوئی شقیں ہیں یا 25 شقیں ہیں جو انگریز نے بنائی ہیں. آپ کے ملک کے قانون کے سینکڑوں شقیں انگریز کی ہیں. ان کے خاتمے کی فکر نہیں ہے، اور وہاں 20-25 شقوں کی آپ کو بڑی فکر آ گئی. اور میں چونکہ اس میدان میں ہوتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ رکاوٹ مت بنے، ورنہ امریکہ ہمارے اوپر ڈرون حملے شروع کر دے گا. یہ پاکستان کے ذمہ داران مجھے کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہم پہ دباؤ ہے. اب امریکہ کا دباؤ مجھے تو معلوم ہو گیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ تو مجھے کہتے رہیں گے فضل الرحمان کیا کر رہا ہے، خام خواہ ضد کر رہا ہے. پھر امریکنز میرے پاس آتے ہیں، 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گھر میں بحث کرتے ہیں، ہفتے کے بعد مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاٹا انضمام ہماری پہلی ترجیح ہے، گلگت بلتستان ہماری دوسری ترجیح ہے، کشمیر ہماری تیسری ترجیح ہے. اب بتاؤ، جغرافیائی تبدیلیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم کہاں سے گنیں؟ تو جو ہمارا پہلے سے تصور تھا کہ 9/11 کے بعد اب اگلی صدی امریکہ کی ہے اور دنیا کی جغرافیہ کی تبدیلی اب ان کے مفادات کے تابع ہوگی، نئی جغرافیائی تشکیل ان کے مفادات کے تابع ہوگی، اس پر اب کام شروع ہو گیا نا. اب عربوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، آپ کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا، بھائی کس بنیاد پر؟ 48-49 کی قراردادوں کو کیا کرو گے؟ ہم کہتے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. لیکن اگر آپ آئین و قانون کے حوالے سے اقدامات کریں گے تو پھر بین الاقوامی برادری آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ صاحب 1949 میں جب سلامتی کونسل قرارداد پاس کر رہی تھی اور اس پہ تم نے کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا تھا، اس نقشے میں گلگت بلتستان شامل ہے، اس کا کیا کرو گے؟ کشمیر کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا کرو گے؟ لیکن دنیا اندھی ہو گئی ہے کیونکہ مفادات کی جنگ ہے، کوئی اصول نہیں ہے، قوم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور جب آپ ذہن میں رکھیں، جب صرف زمین کا حصول مقصود ہو، یہ آمریت کی علامت ہوتی ہے. جب پبلک کی خوشحالی مقصود ہوگی تو یہ جمہوریت کی علامت ہوگی. لہذا آج صرف ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے، نہ عرب دنیا کو پوچھا جا رہا ہے، نہ عرب عوام کو پوچھا جا رہا ہے، نہ فلسطینی عوام کو پوچھا جا رہا ہے، اور ٹیریٹری کی تبدیلی ہو رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی اس اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے جس کی بنیاد آمریت ہے، جمہوریت نہیں. یہاں پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، اور بس کہتے ہیں کہ یہ تو اسمبلی پاس کر رہی ہے. کیا اسمبلی ہے؟ کٹ پتلی اسمبلی ہے بیٹھی ہوئی. اور ہماری سیاست کی ناکامی وجہ ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے خدا کے لیے علماء کرام ذرا اپنی اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دشمن کو سمجھیں، اپنے خیرخواہ کو اور بدخواہ کو سمجھیں. یہ جو
محلاتی سازشوں کا ایک نام ہم سنا کرتے تھے کسی زمانے میں، آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ آج بھی فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، اور آپ کے ذمہ داران کو دبایا جاتا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم بالکل الحمدللہ کمیٹڈ ہیں اپنے نظام کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے ان سلسلوں کے ساتھ، ان کی بقا اور ان کے تحفظ کے ساتھ، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو، ایک ایسی حقیقت کہ جس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک آپ کا مدرسہ، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی طریقت و شریعت، اس کی پشت پر سیاسی قوت نہ ہو، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ آپ کی سیاسی قوت ہوا کرتی ہے، اور ہم بھی انہی کے تمام کرتوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بناتے ہیں، ان کے شر سے کیسے بچا جائے۔ خیر کی تو امید ہی نہیں ہے، مراز خیر تو امید نہیں، بد مرساں۔ تو اس ساری صورتحال میں اپنی سیاسی قوت مضبوط کیجیے، اس کو طاقتور بنائیے اور اس کو چلائیے، آگے بڑھائیں اس کو جی۔ اب یہ مصلحتوں والی چیزیں پھینک دو ایک سائڈ پہ جی۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ، وہ تو ان کا تو زندگی کا مشن تھا، علماء کو کہتے تھے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالو گے مشکلات پیدا ہوں گی، تم مکلف ہی نہیں ہو اس کے جی۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر دو احسان کیے ہیں، اللہ رب العزت کے دو احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ ہمیں جدوجہد کا مکلف بنایا ہے، نتائج کے حصول کا مکلف نہیں بنایا۔ اور دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے حسب استطاعت مکلف بنایا ہے، اگر استطاعت میں نہ ہو تو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ تو جب اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، ان کی طرف سے احسان ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم بہتر کھیل کھیل سکتے ہیں، بہتر کردار ہمارا ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس کو، ہمارے جامعات کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے ائمہ کو، ہمارے مدرسین کو، ہمارے طلباء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان سلسلوں کی اللہ کوئی غیبی مدد فرمائے۔ ہم کمزور بھی ہیں، وسیلے کے بغیر بے وسائل ہو کر لڑ رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اگر ہم نیک نیت ہوں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ شیطان ہمیشہ غیر مشروط مدد کرتا ہے، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، وہ شرائط کے ساتھ کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا کرتا ہے اللہ باقاعدہ۔ تو اللہ کے لیے آپ کچھ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور بیٹھے بیٹھے بس اللہ ہماری مدد کرے، ہاں شیطان بغیر شرط کی مدد کے لیے پہنچتا ہے جی، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، میں حاضر ہوں مدد کے لیے جی، اللہ اس سے پناہ دے ہمیں۔ تو شیطان کی مدد سے پناہ مانگیں اور اللہ کی مدد کی درخواست اور منتیں کریں، رات کو اللہ کے سامنے بیٹھیں، سجدہ کریں، روئیں اس کے سامنے کہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اب تک بھی جو ہم بچے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جن کو شاید نہ ہم جانتے ہوں نہ آپ جانتے ہوں، اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اور خدا ان کی سن رہا ہے۔ تو رب العزت ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا بھرم رکھے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل محاذ پر اسے سرخروئی عطا فرمائے،                                                                                                                    اللہ تعالیٰ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اللہ اس کو نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں،
اللہ اس کو نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارا